ہمیشہ کے لیے دن مسلط کر دے
ایک آدمی سے فرمایا وہ بائیں ہاتھ سے پانی پی رہا تھا، وہ کھا رہا تھا چیز، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے ایسے جیسے بندے نے نافرمانی کرنی ہوتی ہے اس انداز سے کہا کہ مجھ سے نہیں کھایا جاتا. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے کہ اچھا چلو نہ کھایا جائے. اس نے بطور تکبر کے بعد نافرمانی کے لیے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی وقت اللہ نے اس کا وہ ہاتھ جام کر دیا. اور تمہارا بھی وہ مرنے تب تک اس کا وہ ہاتھ منہ تک نہیں آیا جانا. تو یہ تو اس کی ڈھیل ہے. وَأُمْلِي لَهُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. ورنہ اس کی نافرمانیوں سے کانپنا چاہیے، کرنا چاہیے. اس کی پکڑ بڑی بے ڈھب ہے. تو اس لیے چونکہ نافرمانی بہت ہو رہی ہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی حد سے بڑی ہوئی ہے، اس لیے ممبر پر اور کرسی پہ بیٹھنے والے بندے کی اس وقت یہ ذمہ داری لگتی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ فضائل سنائے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے لوگوں کو ڈرائے. اس لیے غفلت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے احکامات کے ساتھ استہزاء، مذاق، کھلے عام تکبر کے ساتھ نافرمانی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے احکام ہے. اس سے بچنا چاہیے. آج جو بات خاص طور پہ عرض کرنی ہے وہ یہ تھی کہ رمضان المبارک کے جو دو ممتاز اور اہم کام ہیں، ایک صیام اور ایک قیام، دونوں شدت والے ہیں، جو دونوں تکلیف والے ہیں، دونوں تھکا دینے والے ہیں. بھوک ہے، پیاس ہے، رات کو کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سننا ہے. ان پر اجر بھی اللہ نے بہت رکھا ہے. لیکن اجر بیان کر کے میں اپنا جماعتی مشن اور اس حوالے سے ہمارا جو موقف ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں انتہائی مختصر سے وقت میں. تو پہلے اجر سن لیجیے. فرمایا میرے اور آپ کی آقا کریم نے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے ارشاد ہوا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان، کس حالت ہے، اور اسی پر میں نے عرض کرنی ہے ایک بات آخر. وَاحْتِسَابًا، اور دوسری نیت اس کی ہوئی اللہ کو راضی کرنے کی. لوگوں کو خوش کرنا مقصود نہیں، لوگوں سے تعریفیں سمیٹنا مقصود نہیں، اپنے آپ کو روزہ دار کہلوانا مقصود نہیں. احتساباً، صرف اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مشقت بھرا کام، یہ مشکل سے لبریز کام، پیاس
کام کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، من صام رمضان قام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جس نے اللہ پر کامل اور صحیح ایمان اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ قیام رمضان کا فریضہ ادا کیا، اللہ کا یہ مشکل حکم پورا کیا، اللہ اس کی یہ مشقت، یہ مشکل، یہ محنت ضائع نہیں کریں گے، بلکہ اعلان فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، میرے بندے تیری ادا مجھے اتنی بھاری ہے، اتنا اچھا لگا ہے میرا ہاتھ باندھ کے میرے دربار میں کھڑا ہونا کہ میں رب محمد کریم کی زبان سے اعلان کرتا ہوں غفر له ما تقدم، تجھ سے پہلے جو نافرمانیاں ہوئی ہیں تجھے میں پوچھوں گا کہ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں جس کو یہ توفیق ملی ہے اللہ اس کے بارے میں یہ اعلان فرما چکے ہو، لیکن جو بات پوری توجہ کے ساتھ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مشقت بھرے کام، یہ قیام، یہ صیام، یہ نفس کے خلاف بھرپور مجاہدہ اور جنگ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت قبول ہوگی جب ایمان ٹھیک ہوا۔ باقی ساری مسجدوں میں سے، باقی سارے ممبروں سے، باقی سارے مسلوں سے ہٹ کر ہمارا مختار طریقہ یہی ہے کہ ہم یہ بات پردہ ہٹا کر، منکشف کر کے، نکھار کر، الگ کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں ایک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جب کبھی بھی ایمان میں رتی برابر کی شک ہوا تو۔ یہ واضح طور پہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ کل جب آپ میدان محشر میں کھڑے ہوں تو آپ کے ہاتھ ہمارے گریبانوں تک نہ پہنچے۔ اس پر ہمیں آج ملامت کا سامنا ہے، اس پر آج ہمیں باتیں سننی پڑتی ہیں، لوگ یہ بھی کوئی بات ہے، لوگوں کو اتنی سختی کرتے ہیں، لیکن آج کی یہ ملامت لا یخافون لومۃ لائم کے تحت ہمیں پرواہ نہیں اس کی، آج کی باتوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کل نہ پکڑے جانے ہمیں یہ فکر ہے۔ اس لیے دونوں الفاظ میں بالکل صاف لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان میں اگر رتی برابر بھی شک ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں نہ روزہ قبول ہے، نہ صیام، نہ قیام، نہ فطرانہ، نہ صدقہ، نہ زکات، نہ حج، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور وہ ایمان میں دراڑ اس ہمارے علاقے میں آ رہی ہے، کئی جگہ سے آ رہی ہے، مثلاً ختم نبوت کے حوالے سے بھی ہے اور اسی طرح کچھ اور جگہ سے بھی ہے، لیکن زیادہ اس میں دھول لگی ہوئی ہے، جس میں دھوکہ دینے والے فراڈیے دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اللہ کی توحید والا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں آ کر لوگوں کو پردے میں رکھا جا رہا ہے اور بات بتائی نہیں جا رہی، سنائی نہیں جا رہی، تو میں بھی بالکل دو لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کی جو رزاقیت والی، خلاقیت والی صفات ہیں، ان میں کسی ہستی کو حصے دار سمجھنا، یہ ایمان میں شک والی بات آ جاتی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ اپنی طرف سے نہیں، میں نے حدیث پڑھی ہے، من قام رمضان ایمان من صام